Hello everyone. If you want more interesting stories, so please subscribe my channel. Thank you. یہ ایک سچا واقعہ ہے جو ایک حاشر نام کے ایک لڑکے کے ساتھ پیش آیا۔ حاشر ایک کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرتا تھا۔ ایک دن حاشر اور اس کا دوست آریان گھومنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ سردیوں کے دن تھے، دسمبر کا مہینہ چل رہا تھا۔ حاشر اور اس کا دوست برفیانی علاقے میں جانے کا پروگرام بناتے ہیں۔ وہ دونوں دوست مقررہ دن اپنا سامان وغیرہ لے کر اپنے گھر والوں کو الوداع بول کر سفر کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ وہ دونوں دوست گاڑی میں خوب مستیاں کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ گاڑی میں میوزک اونچی آواز میں چل رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مزاح کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی گاڑی ایک ہوٹل کے پاس رکتی ہے۔ وہ ہوٹل میں داخل ہوتے ہیں اور ریسیپشن سے روم کی چابی لیتے ہیں۔ ان دونوں کو ان کے روم تک پہنچایا جاتا ہے جس کا نمبر 303 تھا۔ روم میں داخل ہوتے ہی آریان بولتا ہے، یار حاشر، میں تو بہت تھک چکا ہوں، مجھے آرام کرنا ہے۔ وہ دونوں سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں دونوں گہری نیند سو جاتے ہیں۔ رات کے 3 بجے کا ٹائم تھا کہ اچانک حاشر کی آنکھ کھل جاتی ہے کیونکہ اسے اپنے کمرے کے باہر کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ وہ سوچتا ہے اس ٹائم کون ہو سکتا ہے؟ وہ سوچتا ہے شاید کوئی سرونٹ ہو۔ وہ پھر سونے لگتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں قدموں کی آواز پہلے سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ وہ آریان کو جگانے کی کوشش کرتا ہے مگر آریان بہت گہری نیند میں ہوتا ہے۔ اتنے میں لائٹ چلی جاتی ہے۔ وہ پاس پڑی ٹارچ اٹھاتا ہے اور روم کا دروازہ کھول کر باہر دیکھتا ہے۔ باہر تو کوئی بھی نہیں تھا مگر اسے قدموں کی آواز بالکل ویسے ہی سنائی دے رہی تھی جیسے کوئی بہت تیز تیز چل رہا ہو۔ وہ تھوڑا آگے جاتا ہے تو کسی عورت کے چلانے کی آواز آتی ہے۔ وہ اسی آواز کی طرف جاتا ہے۔ وہاں بہت اندھیرا تھا۔ وہ ٹارچ کی روشنی سے دیکھتا ہے وہاں ایک عورت سفید لباس پہن کر کھڑی تھی۔ اس کے بال اس کے منہ پر بکھرے ہوئے تھے جس کی وجہ سے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آگے جاتا ہے اور آواز دیتا ہے، کون ہو آپ؟ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ آگے سے کوئی جواب نہیں آتا۔ وہ تھوڑا آگے بڑھ جاتا ہے، بالکل پاس جا کر دوبارہ پوچھتا ہے کہ اتنی ہی دیر میں وہ عورت اپنا سر اوپر اٹھاتی ہے جسے دیکھ کر حاشر کی چیخ نکل جاتی ہے کیونکہ وہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ ایک خوفناک چڑیل تھی۔ حاشر بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں واپس آتا ہے۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ آریان کے اوپر پانی پھینک کر اسے اٹھاتا ہے اور بولتا ہے، آریان اٹھو، جلدی کرو، اپنا سامان پیک کرو یار۔ مگر حاشر، ہوا کیا ہے؟ آریان تم بس اٹھو، میں تمہیں گاڑی میں ساری بات بتاؤں گا، لیکن پلیز ابھی یہاں وہ دونوں جلدی سے اپنا سامان پیک کرنے میں لگ جاتے ہیں اور جلدی جلدی اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آریان اس سے پوچھتا ہے آخر ہوا کیا تھا؟ حاشر اسے اپنے ساتھ ہوئے حادثے کی ساری ردات سناتا ہے اور آریان بالکل خاموش ساری بات سن رہا ہوتا ہے۔ حاشر اسے بولتا ہے، شکر ہے یار ہم لوگ بچ گئے۔ آریان تم سن رہے ہو نا؟ آریان تم بولتے کیوں نہیں؟ یہ کہتے ہی آریان اپنا چہرہ اوپر اٹھاتا ہے۔ اس کی آواز بدل چکی تھی، ہاں تم نے ٹھیک کہا، ہم بچ گئے، ہا 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 ہا۔ یوں
ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ دراصل وہاں آریان نہیں بلکہ وہی خوفناک چڑیل تھی۔ کہتے ہیں یہ کمرہ نمبر 303، اس میں ایک عورت نے خودکشی کی تھی جس کی روح آج بھی وہاں موجود ہے۔